بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن، سورۃ البقرہ، ریکارڈنگ نمبر 4، صفحہ نمبر 54۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ مختصر ترکیب۔ الذی پہلے الذی سے بدل ہے، من الثمرات رزقا کا حال مقدم ہے، ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم لاتے ہیں۔ ای رزقا کائنا من الثمرات، اندادن ندن کی جمع ہے، مقابل مبانا برابر۔ شہید کے اصلی معنی ہیں گواہ، مجازی معنی ہیں حاضر، حال بتانے والا اور مددگار، کیونکہ گواہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مثلا تمییز ہے، نسبت کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم متقی بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالی اس کے ذریعے پھلوں سے روزی تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے ہمسر مقابل درا حالے کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس کلام کے بارے میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، پس لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ تم اپنے حمایتیوں کو اللہ کے ورے اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اگر نہ کرو تم اور ہرگز نہیں کرو گے تم تو بچو اس آگ سے جو اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھی خبر دیں ان کو جنہوں نے مان لیا اور کیے انہوں نے نیک کام۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب بھی دیے جائیں گے وہ ان سے کوئی پھل بطور روزی، کہیں گے وہ ہے جو کھانے کے لیے دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور لائے گئے وہ پھل ایک صورت کے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ دیں کوئی بھی مثال مچھر کی یا اس سے بڑھ کر
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس رہے جنہوں نے مان لیا تو وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا مراد لی ہے اللہ نے اس مثال سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت سوں کو اور راہ دکھاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر حد اطاعت سے نکلنے والوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کا پیمان اس کو مضبوط باندھنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں اس رشتہ کو کہ حکم دیا اللہ نے۔ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس رشتہ کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں کہ جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور بگاڑ پھیلاتے ہیں وہ زمین میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ توحید کا بیان۔ اللہ کی بندگی کرو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی جسمانی روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ یا ایھا الناس عام خطاب ہے، مگر قرآن اس سے غیر مسلموں کو مخاطب بناتا ہے۔ پہلے کھلے اور چھپے کافروں کا ذکر آیا، اب ان کو اسلام کے 3 بنیادی عقائد سمجھاتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں توحید کا بیان ہے اور ربوبیت سے استدلال کیا ہے، پھر رسالت کا بیان ہے۔ اس کو آخر پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ رسالت ربوبیت کا ایک حصہ ہے، اس سے انسان کی روحانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غیر مسلموں سے خطاب ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کا ہم سرمت بناؤ، کیونکہ موجودہ انسانوں کو ان کے اگلے باپ دادوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، کوئی اور خالق نہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد انسان کی ضرورتوں کا انتظام کیا، زمین کو فرش بنایا یعنی قابل رہائش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، چھت کے بغیر کمرہ برا معلوم ہوتا ہے، اور چھت اوپر کے اثرات بھی رکھتی ہے، اور آسمان سے پانی برسایا، اس سے پھل پیدا ہوئے جو انسان کی روزی بنتے ہیں۔ بس اللہ ہی رب ہیں، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بندگی میں شریک مت کرو، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہی پروردگار ہیں، پھر کوئی دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ اور انسان روح اور بدن کا مجموعہ ہے، دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ جسمانی ضرورتوں کا ذکر آیا اور روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے نبوت کا سلسلہ قائم کیا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ یہ اشارہ ہے ھدی للمتقین کی طرف، اور توحید الوہیت کے فائدہ کا بیان ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، بس اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کی روزی پیدا کی، لہٰذا اللہ کا ہم سر مت بناؤ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ اور کوئی نہ خالق ہے نہ پروردگار ہے۔ رسالت کا بیان۔ دور سے ربط۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ شک 2 وجہ سے ہو سکتا ہے: ایک، کلام میں کوئی بات قابل اعتراض ہو، لا ریب فی، اس کی نفی کی ہے۔ 2، فہم کی کمی یا عناد کی زیادتی سے شک ہو، اس کا بیان یہاں سے۔ قریب سے ربط۔ قرآن کریم کی دلیل رسالت سے ہے۔ رسالت کا مضمون توحید کے مضمون سے اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے کہ رسالت مخلوقات کی روحانی چارہ سازی ہے، کہ نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں، پس رسالت الوہیت کا تقاضا ہے، اس لیے توحید کے بیان کے بعد رسالت کا مضمون شروع ہوا۔ اگر کسی کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہو تو ہمیں چوگاں، ہمیں میداں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت حق پر مامور ہوتے ہیں، ان کو اس بات دعویٰ کے لیے اور امت کو مائل و قائل کرنے کے لیے بطور حجت معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ پس دعوت و حجت 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ پھر ہر پیغمبر کو اس زمانہ کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا، ان کو عصا ید بیضاء کے معجزات عطا ہوئے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و حکمت کا زمانہ تھا، ان کو مادر زاد نابینا کو بینا کرنے اور ابرص کوڑھی کو چنگا کرنے کے معجزات دیے گئے۔ ساتھ ہی اللہ کی کتابیں تورات و انجیل بھی دی گئیں جو دعوت پر مشتمل تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، کلام نہیں تھا، چنانچہ ان میں تحریف تبدیلی ممکن ہوئی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے براہین قاسمیہ جو اب ترکی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تورات انجیل وغیرہ کتب من جانب اللہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی طرح فصیح و بلیغ کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، خدا کی کتاب مثل تورات و انجیل اور زبانوں میں بھی نازل ہوئی، مگر ظاہر ہے کسی کی کوئی کتاب ہو تو یہ لازم نہیں کہ اس کا کلام بھی ہو، کیونکہ عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں اور خط اوروں سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ سو اگر مضمون الہامی ہو اور عبارت ملائکہ کی ہو، یا فرض کرو کہ عبارت انبیاء کی ہو جیسے اہل کتاب کا بنسبت تورات و انجیل خیال ہے، تو تورات و انجیل کتاب اللہ تو ہوں گی پر کلام اللہ نہ ہوں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں تورات و انجیل کا ذکر ہے وہاں ان کو کتاب اللہ کہا، کلام اللہ نہیں کہا، اور ایک آدھ جگہ سورہ بقرہ آیت 75 سوائے قرآن اور کلام کو کلام اللہ کہا، تو وہاں نہ تورات کا ذکر ہے نہ انجیل کا، بلکہ بدلالت قرآن اس کلام کا ذکر معلوم ہوتا ہے جو ہم راہیان موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا، اور پھر یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، سورۃ البقرہ آیت 55، یعنی فقط کلام سن کر ایمان نہ لائیں گے، خدا کو دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کتابوں کے اعجاز، بلاغت، فصاحت کا دعویٰ نہیں کیا گیا، یعنی خدا کا کلام ہوتی تو وہ بھی معجزہ ہوتی، کیونکہ ایک آدمی کے کلام کا ایک انداز ہوتا ہے۔ الی آخرہ، براہین قاسمیہ صفحہ 115۔ پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ کو معجزہ کے طور پر قرآن کریم عطا ہوا، کیونکہ عربوں میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ قرآن میں چیلنج دیا گیا، ہمیں چوگاں، ہمیں میدان، یہی مقابلہ کی جگہ ہے، یہی آزمائش ہو جائے۔ اگر تمہیں کچھ خلجان ہو تو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم بنا لاؤ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور اپنے ان حمایتوں کو بھی بلا لاؤ جو تم نے اللہ سے ورے تجویز کر رکھے ہیں، اگر تم تکذیب میں سچے ہو۔ لیکن اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کیسا کچھ جوش و خروش اور بیچ و تاب نہ آیا ہوگا، اور کوئی دقیقہ سعی کا کیوں اٹھا رکھا ہوگا، پھر عاجز ہو کر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ رہنا قطعی دلیل ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم میں دعوت و حجت دونوں جمع ہیں، معنی کے لحاظ سے دعوت ہے، بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے حجت ہے، یعنی اس کی حجیت اس کی ذات میں مضمر ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، اور وجوہ اعجاز بے شمار ہیں جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظ ذلہ کی کتاب علوم القرآن میں اس پر مفصل بحث ہے جو قابل مراجعت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اگر تم کسی شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو تم بنا لاؤ کوئی ٹکڑا جو اس کے ہم پلہ ہو، اور اپنے حمایتیوں کو جو اللہ سے ورے ہیں بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا ایندھن لوگ یعنی کافر، پتھر یعنی ان کی مورتیاں ہیں، اور جہنم سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو تو جنت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم کو کلام الہی ماننے والوں کے لیے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ کفار کو وعید سنانے کے بعد نیک مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، مگر وعاملوا الصالحات کی قید کے ساتھ بشارت دیتا ہے، یعنی نیک مومنین جو احکام قرآن کی تعمیل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ پس بے عمل مسلمان ہوشیار ہو جائیں۔ جو لوگ عمل کیے بغیر جنت نشین ہونا چاہتے ہیں
وہ خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ آج سنبھلنے کا موقع ہے، کل جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا اور ان کے احکام پر عمل کیا، ان کو آخرت میں 4 باتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، ان کو بہت سے باغات ملیں گے جو سدا بہار ہوں گے، کیونکہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نمبر 2، جنت میں کھانے کے لیے جو پھل ملیں گے وہ ایک صورت کے ہوں گے، صورتیں یکساں ہوں گی مگر ذائقہ مختلف ہوگا۔ آم منگوایا، امرود آیا، جنتی کہے گا امرود تو ہم نے ابھی کھایا ہے، آم لاؤ۔ خادم کہے گا کھا کر تو دیکھو، کاٹا اور کھایا تو آم تھا، مزہ آ گیا۔ نمبر 3، وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو حوریں بھی اور دنیا کی عورتیں بھی سب علائشیوں سے پاک صاف ہوں گی۔ نمبر 4، جنتی ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ایک دفعہ جا کر پھر نکلنا نہ پڑے گا۔ یہاں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب لی جائے، وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ، اور خوشخبری سنائے ماننے والوں کو جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی وہ کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے ان باغات میں سے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتا جلتا، یعنی پہلا پھل نہیں ہوگا، اس کے ہم شکل ہوگا، اور ان کے لیے ان باغات میں ستھری بیویاں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے تو لگے اس میں کیڑے نکالنے۔ جب مشرکین قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے تو قرآن میں فی نکالنے شروع کی کہ اس میں مکھی، مچھر اور مکڑی کی مثالیں ہیں۔ اللہ عظیم المرتبت کی کتاب میں ایسی حقیر اور معمولی چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا، لا محالہ یہ انسان کا کلام ہے، انسان ہی ایسی معمولی چیزوں کا ذکر کر سکتا ہے۔ جواب، مثالیں ممثل لہو کے حسب حال ہوتی ہیں۔ جب مورتیوں کی بے بسی سمجھانی ہے تو یہی مثالیں ہوں گی۔ مثالوں میں مضمون کا لحاظ ہوتا ہے، متکلم کی حیثیت کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر جب ذوق خراب ہو جائے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ مومنین تو ان مثالوں کو برمحل سمجھتے ہیں، منکرین کے لیے یہ مثالیں پردہ بن گئیں، اس لیے کہ وہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گئے، اس لیے وہ خواہ مخواہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ کوئی بھی مثال بیان کریں، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی، یعنی مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں بڑی، جیسے مچھر کا پر دنیا کی یہ تمثیل ایک حدیث میں آئی ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے برمحل ہیں، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا، یعنی قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، اور ان مثالوں سے حد اطاعت سے نکلنے والوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ حد اطاعت سے نکلنے والے 3 شخص۔ ایک وہ شخص ہے جس نے عہد الست میں اللہ کو ربوبیت کا پختہ چن دیا، الست بربکم کے جواب میں بلا کہا، بلا میں نعم سے زیادہ تاکید ہے، پھر دنیا میں آ کر اس عہد کو توڑ دیا اور ایمان نہیں لایا، وہ حد اطاعت سے نکل گیا۔ اس کا تعلق گزشتہ مضمون سے بھی ہے اور آئندہ سے بھی۔ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ اللہ کو رب نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کو رب مانے گا تو ماننا پڑے گا کہ اس نے انسان کی روحانی تربیت کا انتظام کیا ہے اور اس مقصد سے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اور آگے ہے کیف تکفرون، یعنی جب تم عہد الست میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو تو اب اس کا انکار کیسے کرتے ہو۔ دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے جبکہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اس کا تعلق گزشتہ مضمون سے ہے۔ قریش کے تمام قبائل جدی رشتہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مگر وہی اسلام کے کٹر مخالف تھے۔
اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے تھے، ان کو جدی رشتہ یاد دلایا کہ ان کا کچھ لحاظ کرو۔ یہ مضمون سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں ہے، دیکھیں ہدایت القرآن صفحہ 280 جلد نمبر 7۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خود تو ڈوبا، دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ قریش نے جب رسالت اور دلیل رسالت کا انکار کیا تو دوسرے عربوں نے بھی انکار کیا۔ وہ قریش جو دین کی کسوٹی سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ کعبہ پر قابض تھے، یہ انہوں نے زمین میں عرب میں فساد پھیلایا، یعنی عرب میں فساد پھیلایا۔ جن لوگوں میں یہ تین باتیں ہیں وہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے معاہدہ کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جو لوگ ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کی پاسداری کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔